کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئیں۔ ایک تو ہمارا نام، ہمارا تعارف، ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو، اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے۔ تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے کا باسی تھا، کوئی مدینے کا رہائشی تھا، کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا، اور یہ ایک امت بنی۔ میرے حضور نے امت بنائی تھی، فرقے ہم نے بنائے ہیں۔ امت کو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا ہفتادو دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ حسد کے عدد نکالو تو 72 بنتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مجھے بتاؤ جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون،
امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ، تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقعہ ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا۔
ان کے ہو جاؤ، زمانہ تمہارا ہو جائے گا. ان سے وابستگی اختیار کرو، پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا. پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا. شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ. تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے. تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو، تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے. تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے. تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں. تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے. تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے. تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے. پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا. لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں. تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا. یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی. مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا. میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہیں. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا. تمہارا علاج یہی تھا. جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں، جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہیں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی اعضاء کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی. ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے. تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً. دوسری بات وسطا، تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں: باعظمت امت، باکمال امت، اور تیسرا معنی معتدل امت. عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا. جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمہیں یہ عزت دی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. ہمیں آخری امت بنایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو. ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں. یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے. تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تم خیر امت ہو. تمہیں عزتوں کی مسند دی گئی، جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا
وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر، تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی با کمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصوم ہے، وہ کسی اور امت کا مقصوم نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی جاتی ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا گیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی گئی۔ ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں دیا گیا۔ اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ قیامت کے دن اعضائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی، دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، چونکہ ان کے اعضاء چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے۔ تیسرا معنی امت وسط کا، معتدل امت، اعتدال کی راہوں پہ چلنے والی، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن ہوں گے۔ عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی۔ یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے ہیں۔ آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے گئے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تقانیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا۔ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا۔ اور ہر روز، ہر نمازی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، چونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اسی سے اعتدال نکلا ہے۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا۔ تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں،
عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا رعب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلوف کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ نصارہ نے کیا۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائیں۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے۔ میاں توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر تیسری بات، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے، اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وہ ہم جوانی میں چلے جائیں، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں، یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یا بچپن میں چلے جائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ امر ہم سے مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے، اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، اسے معاف کیوں کیا گیا۔ اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی گئی۔ تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے۔ ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے، لیکن وہ کریم بھی ہے، وہ معاف کرنا چاہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو امید بھی روشن رہے اور خوف بھی طاری رہے۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، نہیں معاف کرے گا۔
وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں. ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے ہیں. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ. ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی. ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے. ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا. میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا. بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں. اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا. یہ اغیار کی سازش ہے. یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں. ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں. ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے. ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا، یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں گے. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. یہلک فی رجلان، حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط و مبغض. ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا. امتن وسطہ، درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے، تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو. جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا، نہ تم گمراہیوں کا شکار. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط بن کے رہنا، تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا. اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے. جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے.
آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا، لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی. تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، علی کا نفس شامل ہو گیا. یہ ہمارا دین ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہرت پسندی کے لیے. ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، جان راہ خدا میں وار دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کو اجر ملے گا. میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پایا، تو میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی. میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا ہو. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو تو وہ جہاد جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے. جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے، تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے. تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے. یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے. اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہوا کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے. 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا. اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی. اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا. غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ. تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا. تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں. تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے. یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا.